اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19 سے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا ہے اپنے رب کے بارے میں۔ ان دو گروہوں سے مراد ایک ایمانداروں کا گروہ ہے اور ایک کافروں کا گروہ ہے۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہے، اور جھگڑا کوئی ذاتیات پہ نہیں ہے۔ جھگڑا کس بات پہ ہے؟ اختصموا فی ربہم، ان کا جھگڑا رب کے بارے میں ہے، رب کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ جو مومن ہیں وہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے، وہ شرک کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ آیت کس موقع اتری تھی؟ جنگ بدر، یہ کافروں اور مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ یہ پہلا معرکہ تھا کفر اور ایمان کا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کافروں کی طرف سے 3 بندے نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ 3 آدمی نکلے۔ پہلے جنگ کا اصول یہی ہوتا تھا کہ ابتداءً گھمسان کی جنگ نہیں ہوتی تھی، مقابلے میں ادھر سے بندے نکلتے، ادھر سے بندے نکلتے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا، پھر بعد میں ایسا ہوتے ہوتے پھر گھمسان کی جنگ پڑ جاتی۔ تو کافروں کی طرف سے 3 بندے نکلے، للکار کے کہا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں۔ ادھر سے 3 انصاری گئے، انہوں نے کہا ہمارا تم سے مقابلہ نہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا وہ ہمارے مقابلے میں آئے، جو مکہ سے مدینہ آئے ہیں ہمارے اپنے، ان سے ہمارا مقابلہ ہے، تم کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں بھیجا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا عبیدہ کو رضی اللہ عنہ۔ اب ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید 3 بندے، ادھر سے 3 حمزہ، علی، عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ یہ نکلے، ان کی آپس میں ایک سے لڑائی ہوئی، اور کافروں کے 3 بندے مارے گئے۔ بڑے بڑے سردار تھے، کوئی عام بندے نہیں تھے۔ اب یہ پہلا وار تھا تو وہ 3 مارے گئے، ادھر یہ 3 کامیاب ہوئے۔ ایک اگرچہ عبیدہ کوئی زخمی ہو گیا، پھر دونوں نے بڑھ کے اس کے مد مقابل کو مار ڈالا، اسے لے آئے۔ تو اس بارے میں یہ آیت اتری، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں، ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ ایک طرف ایماندار ہیں 313، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے۔ یہ 2 گروہ ہیں، ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ کس بارے میں؟ اختصموا فی ربہم، ان کا رب کے بارے میں جھگڑا ہے۔ تو ابتداءً یہ آیت اسی کے متعلق اتری، پھر یہ قیامت تک مومنوں اور کافروں کی جو کشمکش چلتی رہے گی، چل رہی ہے، اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا، دونوں جھگڑا کرنے والوں کا آگے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان میں سے، ان 2 گروہوں میں سے سچا کون ہے۔ ظاہر ہے سچا وہی ہے جس کا انجام آگے اچھا نکلے گا، اور جس کا انجام برا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو آگے انجام بیان کر کے دونوں کا فیصلہ کر دیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ان 2 میں سے۔ اب دونوں کا انجام سنیے۔ پہلے کافروں کا انجام، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، لفظی معنی قطعت کا کاٹے جائیں گے ان کے لیے
کپڑے آگ کے. کپڑا سینے کے لیے بنانے کے لیے پہلے کاٹنا پڑتا ہے، اسی لیے لفظ کاٹنے کا بولا. مراد ہے کہ آگ کے کپڑے ان کے لیے بنائے جائیں گے. وہ کپڑے کیا ہوں گے؟ بعض جگہوں میں قمیص کی بات آتی ہے، سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں گندھک کی ہوں گی. اور بعض جگہوں میں ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم کا کہا گیا ہے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. ان کا اوڑھنا بھی ان کا بچھونا بھی، نیچے بستر اوپر اوڑھنے کا کپڑا. ان کا اوڑھنا بچھونا یہ جہنم کا ہوگا، یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ کی لپٹ میں ہوں گے وہ. پس وہ جنہوں نے کفر کیا بنائے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. اور صرف اسی پہ بس نہیں ہوگی، اگر صرف یہی سزا ہو یہ کافی ہے، جہنم کی سزا ہے، جہنم کی آ گئی ہے، لیکن اس پر بس نہیں ہوگی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی. ایک تو آگ میں جل رہے ہیں، اوڑھنا بچھونا کپڑے گندھک کے ہر طرف سے آگ ہے، اور پھر صرف اسی پہ بس نہیں، ابلتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اور وہ کتنا شدید گرم ہوگا، اس کا اثر کتنا ہوگا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پگھلا دیا جائے گا اس پانی کے ذریعے وہ جو ان کے پیٹوں میں ہوگا. ان کے پیٹوں میں جو انتڑیاں ہیں جو کچھ ہے وہ سارا پگھل جائے گا. پانی حالانکہ سر کے اوپر ڈالا گیا ہے، لیکن اتنا شدید گرم ہوگا کہ اس سر پر ڈالے ہوئے پانی کی تپش اور گرمی سے پیٹ کے اندر کی جو چیزیں ہیں، اعضاء ہیں، انتڑیاں ہیں، وہ پگھل کے وہ نیچے سے نکل جائیں گی. حالانکہ گرم پانی دیکھیں، آپ گوشت پکاتے ہیں تو کتنا دیر وہ ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، تب جا کے وہ پکتا ہے. حالانکہ یہ پانی بھی کتنا گرم ہوتا ہے، کوئی ہاتھ اس پانی میں ڈالے ہاتھ جل جائے گا. لیکن اس پانی کی اتنا تپش اور شدت ہوگی کہ سر پہ ڈالتے ہی پیٹ کی انتڑیاں پگھل کے نیچے سے نکل جائیں گی، حدیث کی روح سے. والجلود، اور کھالیں. جلود جمع جلد کی، جلد کھال، چمڑے. ان کی کھالیں بھی اس پانی کے نتیجے میں جل بھن جائیں گی، گل سڑ جائیں گی. اور پھر یہ نہیں کہ ایک بار بس ایسا ہو اور ایک بار بس کھال ان کی جل جائے، سڑ جائے، پھر ختم ہو جائے، بلکہ قرآن مجید کے اور مقامات بتاتے ہیں کہ جب ایک بار پانی ڈالا جائے گا ان کی کھالیں جل جائیں گی، دوبارہ بنا دی جائیں گی، پھر جلیں گی، پھر ایسے مسلسل ہوتا رہے گا یہ عذاب. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے. مقامع، ہتھوڑے، گرز لوہے کے ہوں گے، اور ان کے ذریعے ان کو پیٹا جائے گا، ان کو مارا جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جن ہتھوڑوں کے ذریعے مارا جاتا ہے، اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ پہ مار دیا جائے وہ ریت بن جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور یہ جہنم کے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، یہ کیسے سخت ہوں گے. اب کتنا عذاب اکٹھے ہو گئے. آگ کے کپڑے پہنا دیے گئے، ہر طرف سے آگ کی لپٹ میں ہیں، اور اوپر سے ابلتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے جس سے ان کے اندر جو ہے سب کچھ جل رہا ہے، کھالیں جل رہی ہیں، اور پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جا رہا ہے. اب اس اثناء میں کہاں ان کو چین ہوگا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں اس سے بوجہ غم کے، وہاں ان کو غم، بے چینی، پریشانی، اداسی، تکلیف اتنا ہوگی کہ نکلنا چاہیں گے، گھٹن ہوگی ان کو. جب چاہیں گے کہ نکل جائے اس سے بوجہ غم کے، اعیدوا فیہا، تو لوٹا دیے جائیں گے اس میں، نکل نہیں سکیں گے. نکلنا چاہیں گے دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. اور یہ نکلنا کیسے ہوگا؟
وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ تو ہل ہی نہیں سکیں گے، تو کیسے نکلنا چاہیں گے؟ تو نکلنے کا انداز یہ ہوگا کہ وہ آگ کے شعلے جب ان کو اپنے جوش سے اوپر لے آئیں گے، کیونکہ آگ کوئی معمولی تو نہیں ہوگی، ان کو اٹھا اٹھا کے شعلے پھینکیں گے، جب آگ کے شعلے ان کو اٹھا کے اوپر لے آئیں گے تو اب وہ اوپر ان کی خواہش ہوگی کہ بس نکل جائیں ہم کسی طرح، نیچے گھٹن ہے، انتہائی بے چینی ہے، عذاب ہے، لیکن پھر وہ شعلے جب نیچے کو جائیں گے پھر وہ نیچے جا پڑیں گے، اعیدوا فیہا، پھر لوٹا دیے جائیں گے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ اور ساتھ کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو تم عذاب جلا دینے والا، نکلتے کہاں ہو، آج یہ عذاب تمہیں ملتا ہی رہے گا۔ یہ تو ایک گروہ کا انجام ہے، دو گروہ ان کا جھگڑا رب کے بارے میں، ایک گروہ کا انجام ہو گیا، اور دوسرا گروہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، دونوں باتیں، ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق، اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے رہے، یہ نیک عمل ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو داخل کرے گا جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوگی ان کے نیچے سے نہریں، طرح طرح کی نہریں ہوں گی جن کی تفصیلات اور جگائی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے وہ ان باغات میں من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا، زرق برق کے لباس ہوں گے۔ یہ مردوں کو کنگن پہنائے جا رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے بھی مرد کو تو کنگن جچتے ہی نہیں ہے، تو وہاں جچیں گے، دنیا میں ٹھیک ہے یہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پہلے دور میں بادشاہ اور بڑے بڑے رئیس وہ اپنی زینت کے لیے اور شان و شوکت کے لیے اس طرح پہنتے تھے، تاج اور ان میں موتی اور جواہرات اور کنگن، یہ بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ زینت کے لیے، شان و شوکت کے لیے پہنتے تھے، اور پھر اسلام نے مردوں کے لیے ریشم اور سونا، یہ دونوں چیزیں حرام کر دیں۔ فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا جنت میں نہیں، ہرگز نہیں پہنے گا، اور فرمایا یہ دو چیزیں، آپ نے ہاتھ میں دونوں چیزیں لیں، ریشم بھی سونا بھی، فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور کہیں ہے کہ جو انگوٹھی پہن رہا ہے سونے کی، یوں سمجھیں وہ آگ کا انگارہ پہن رہا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آگ ہے۔ پھر تو دنیا میں حرام کر دی گئی دونوں چیزیں مردوں کے لیے، لیکن قیامت کے دن جنتیوں کو پہنائی جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک اس کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور فرمایا کہ جو پھر جتنا زیادہ اپنی چمک اور سفیدی کو اور زیورات کو بڑھانا چاہتا ہے اتنا زیادہ پانی لے جائے۔ تو ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ وہ جب بازو دھوتے تھے تو یہاں تک دھو دیتے تھے، اور اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتے وہ اوپر پنڈلی تک لے آتے تھے، پانی زیادہ سے زیادہ جگہوں میں لگے اور وہاں زیادہ سے زیادہ زینت کا باعث بنے۔ وہ حریص تھے نا نیکی کے، جنت کے زیادہ سے زیادہ مراتب اور نعمتیں حاصل کرنے کے۔ تو فرمایا پہنائے جائیں گے وہ ان میں کنگن سونے کے اور موتی، لؤلؤ اعلیٰ قسم کے موتیوں کو کہتے ہیں، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور لباس ان کا ان میں ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اس آیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے، دنیا سے بھی۔
آخرت سے اور رہنمائی کیے گئے ہیں وہ پاکیزہ قول کی طرف، اور رہنمائی کیے گئے ہیں وہ قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف، حمید قابل تعریف، صراط راستہ۔ جنت میں وہ پاکیزہ قول کی طرف رہنمائی کیے گئے ہیں، وہاں پاکیزہ باتیں ہیں، صرف وہاں بس سلام ہی سلام ہے، بیہودہ بات نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے، جنت کی طرف، ایک معنی۔ دوسرا معنی اس آیت کا تعلق دنیا سے بھی ہے کہ یہ وہاں کیسے پہنچے، اس کس بات کے نتیجے میں؟ دنیا میں ہدوء الی الطیب من القول، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ بات کی طرف، انہیں ہدایت دی گئی تھی پاکیزہ بات کی طرف۔ دنیا میں ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی، توفیق ملی تھی، کس چیز کی؟ ان کی گفتگو پاکیزہ تھی۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ پاکیزہ قول میں لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے، یہ پاکیزہ قول ہے اور یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر آگے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں تمام اچھی گفتگویں ہو گئیں، اچھی باتیں ہو گئیں، دنیا میں ان کو اچھی باتوں کی توفیق ملی تھی۔ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی، انہیں ہدایت دی گئی تھی قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ دنیا میں ہی اللہ نے ان کو اسی جنت کے راستے پہ چلایا تھا، اور آج اس پہ چلتے چلتے وہ نتیجتاً جنت میں آ پہنچے ہیں۔ اور آخرت میں ان کی رہنمائی پاکیزہ باتوں کی طرف ہوگی، وہاں صرف سلام ہوگا۔ اور جگہ آتا ہے نا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، وہ کوئی تعصیم گناہ میں ڈالنے والی بات نہیں سنیں گے، ہوگی نہیں ایسی بات، بلکہ الا قیلا سلاما سلاما، بس سلام سلام کی آوازیں ہوں گی۔ اللہ انہیں سلام کرے گا، فرشتے سلام کہیں گے انہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھنے کی کہ یہاں اللہ کی صفت کیا بیان ہوئی ہے؟ حمید، قابل تعریف۔ وہ قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف ہدایت دیے گئے تھے، یعنی وہ اللہ کی حمد کرتے تھے دنیا میں، انہوں نے اللہ کو واقعی حمید سمجھا تھا، قابل تعریف سمجھا تھا، وہ اللہ کی حمد کرتے تھے، اس کے نتیجے میں آج ان کو جنت ملی ہے، اور پھر وہاں بھی وہ حمد کریں گے اللہ کی، جنت میں بھی پھر اللہ کی حمد کریں گے، جیسا کہ سورۃ یونس آیت نمبر 10 میں ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی پکار جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کی پکار کا، ان کی دعا کا اختتام جنت میں ان لفظوں پہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جنت میں ان کی دعا کا اختتام اللہ کی تعریف کے کلمات پہ ہوگا، قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ اچھا، یہاں آخر میں اب تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں، دو گروہ، ایک مومنوں کا گروہ ہے، ایک کافروں کا، آپس میں کیا ہے؟ خصم ہے، خصم کہتے ہیں مد مقابل کو۔ اب عدالت میں دو بندے چلے جائیں ایک دوسرے پہ کیس کریں، انہیں کہیں گے یہ آپس میں خصم ہے، مخالف، جھگڑنے والے، ان کا جھگڑا ہے رب کی ذات کے بارے میں، انجام دونوں کا بیان ہوا، اب دونوں کے انجام کا ذرا موازنہ کرتے ہیں۔ ویسے سن لیا آپ نے، لیکن موازنے کے طور پر دیکھیں، جو لوگ کافر ہیں ان کے کپڑے کیا ہوں گے؟ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے۔ اور جنتیوں کے بارے میں کیا آیا؟ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ یہ موازنہ،
اچھا آگے جہنمیوں کے بارے میں کیا آیا؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اور ادھر جنتیوں کے متعلق کیا آیا؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت میں نہریں جاری ہیں۔ ادھر کھولتے ہوئے پانی ان پہ ڈالے جا رہے ہیں، ادھر ان کو بدبودار پیپیں پلائی جا رہی ہیں، اور ادھر نہریں جاری ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر۔ اور ادھر آیا کہ انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو، جلا دینے والا عذاب چکھو، انہیں یہ کہا جائے گا۔ اور ادھر کیا ہے؟ ہدو الی الطیب من القول، پاکیزہ باتیں ہیں، سلام ہی سلام ہے، اللہ کی حمد ہے، اس کی تسبیح ہے۔ ادھر یہ موازنے کے طور پر دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار اور اس گروہ میں کرے جو جنت کا گروہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔